چل رہی ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ذکر قرآن میں حضرت ایوب کے نام سے ہے، اور بائبل میں یوباب لکھا ہوا ہے، اور عبرانی زبانوں میں ان کو اوب لکھا، اوب عبرانی میں اوب کہا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے حوالے سے ضرب المثل ہیں، اور تورات میں ایک پورا صحیفہ ہے سفر ایوب کے نام سے۔ تاہم قرآن پاک نے بڑے جامع اور بڑے مختصر اور سادہ انداز سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سفر ایوب ایک ضخیم صحیفہ ہے جو 42 ابواب اور کئی سو آیتوں پر مشتمل ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اوز نامی جگہ میں رہتے تھے، لیکن اوز کہاں ہے تو صحیح تعین تو اس کا مشکل ہے، تاہم غور و خوض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنوبی شام میں دمشق اور ازروعات نامی شہروں کے درمیان البثنیہ نامی مقام میں ہے۔ بعد نے خلیج عقبہ کے شمال میں بھی کہا ہے، لیکن زیادہ مناسب بات پہلی ہی معلوم ہوتی ہے۔ شام کے ایک قصبہ بصرہ سے چند میل کے فاصلے پہ ایک مقام ہے تل استرا، جسے بائبل میں استارات قرینم کہا گیا ہے۔ اس کے 2 میل دور شیخ سعد نامی ایک مسلمان بزرگ کی قبر ہے۔ یہاں ایک پتھر ہے جسے سنگ ایوب کہتے ہیں، ایک چشمہ ہے جو حمام ایوب کے نام سے معروف ہے، ایک خانقاہ ہے جو دیر ایوب کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں ایک مقبرے کا نشان ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ایوب اور ان کی اہلیہ کا مقبرہ ہے۔ تو یہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ خطاب کا مسکن ہوگا۔ تو یہ ملک شام میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے مذکور ہے۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرما رکھی تھی، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان سے واپس لے لیا ایک مرتبہ، اور پھر ان کے صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ساری چیزیں واپس فرما دی تھی۔
بہرحال یہ آپ جب دیکھیں گے نا ملک شام کا شہر بصرہ، تو یہ بصرہ شام اور اردن کی سرحد کے پاس ہی ہے. جنت آئی ہے. اور اس کے قریب ہی 2 میل کے فاصلے پہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ شیخ سعد نامی بزرگ کی قبر ہے. اور بہرحال آپ یہ بصرہ شہر دیکھیں گے تو بصرہ شہر تو نظر آ جائے گا، لیکن اب میں میپ پہ تلاش نہیں کر سکا، ورنہ میں آپ کو کھول کے دکھا بھی دیتا. تو آپ تلاش کریں گے انشاءاللہ آپ کو امید ہے مل جائے گی ان کی قبر کا نشان میپ کے اوپر. تو یہ جنوبی سوریہ ہے، دمشق سے تقریباً 150 میل کے فاصلے جنوب میں، اردن کی سرحد سے 19 میل شمال میں ہے. اور دمشق سے جو سڑک جاتی ہے نا عمان، اس سڑک کے اوپر ہے یہ شہر بوسرا شہر، اور اس شہر سے 2 میل کے فاصلے پہ یہ قبر کی جگہ ہے. بہرحال چلیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف السلام، یہ کہاں پہ رہے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام تو اپنے والد ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرتے رہے، اور پیدائش ان کی دجلہ اور فرات کے درمیان ان کے سنگم پر ایک شہر ہے اور وہاں پہ ہوئی. اور اس جگہ کو مابین النہرین کہتے ہیں. قدیم تہذیبیں یہاں پہ گزری ہیں. حضرت یونس، شیس، ادریس جیسے انبیاء اسی خطے میں مبعوث ہوئے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے حران یا فاران نامی جگہ پہ چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد فلسطین تشریف لے گئے تھے. وہاں سے تو حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور فلسطین کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تھے. اور بعد ازاں جب مصر جا کے بیچے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی مصر میں بلا لیا، اور بقیہ زندگی پھر مصر میں گزاری. اور یہ بنی اسرائیل پھر سب کے سب مصر آ گئے.
اور یہ کنعان جگہ جو ہے یہ ابھی موجودہ مقبوضہ اسرائیل میں ہے. اور اسرائیل کی ایک طرف مصر ہے. اور کنعان نامی ابھی تو بہت سی جگہیں کنعان نام سے مقبوضہ اسرائیل میں اور اردن میں کئی جگہ اس نام سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. بہرحال صحیح مال وقوع اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس جگہ رہتے تھے اس کنعان کے اندر. پھر فلسطین کے اندر پھر آگے چلیں تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی اولادوں میں آتے ہیں. تو ان کا زمانہ حضرت موسیٰ سے پہلے ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا داؤد کا زمانہ یوسف علیہ السلام کے بعد ہے. داؤد علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے تفصیل سے ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پہ، جن میں ایک سورہ بقرہ میں ان کے جنگ میں جانے کا تذکرہ ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، واقعات کے لیے آپ مستند ترین کتاب قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت فرما لیا کریں. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے اوپر حکومت عطا فرما رکھی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہوا پر، جنات پر اور تمام مخلوقات پر حکومت دی تھی، اور ایک دن میں یہ پوری دنیا کا چکر لگا لیا کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی بنوائی تھی. تو فلسطین میں رہتے تھے، مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور تعمیر کرواتے ہوئے ہی ان کا وصال ہو گیا. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن میں ہمیں.
حضرت زکریا کی پیدائش بھی القدس میں ہوئی تھی. آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں 5 بیوی سے بیٹے کی خوشخبری سنائی. اور یحییٰ جسے عربی میں یوحنا، عبرانی زبان میں یوحنا کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو یہ فلسطین کے رہنے والے تھے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر شہید ہوئے حق گوئی کی پاداش میں. تو آج دمشق کی مسجد ہے جہاں مسجد اموی، اس کے مرکزی حال کی جگہ کے اندر نیچے کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن کیا گیا تھا. یہودیوں نے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جان بچاتے ہوئے بھاگ کے گئے، درخت کے پاس پہنچے تو اس سے کہا پناہ دو، تو درخت کھلا اور یہ اندر چلے گئے اور درخت بند ہو گیا. انہوں نے درخت کو چیر دیا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شعیب علیہ السلام کا مقام تھا تبوک سے جب ہم جاتے ہیں اردن کی طرف تو راستے میں مدین کا علاقہ آتا ہے. تو یہاں آج بھی وہ پہاڑوں کے اندر مکانات بنے ہوئے ہیں. وہاں ہم گئے تھے اور وہ مکانات جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھے وہ دیکھے. اور دوسری طرف یہ پہاڑوں سے نیچے سڑک ہے اور سڑک کے دوسری طرف پھر سامنے کے پہاڑ ہیں. ان میں وہ ایک کنواں تھا جو بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پہ پہنچے تھے اور وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی ان کی بیٹیوں سے اور ان کا پانی پلایا تھا، اور پھر وہ لے گئی تھی اپنے ابا کے کہنے پہ اپنے گھر. تو یہ وادی شعیب آج بھی وہاں پہ موجود ہے. اور جہان دیدہ میں حضرت صاحب نے اس کا تفصیل سے خوبصورت تذکرہ کیا ہے، تو اسے تفصیل کے لیے دیکھ لیا جائے. اور پھر آگے آ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اور بنی اسرائیل کے ذکر میں تھوڑی سی باتیں ذرا تفصیل سے پڑھنے کی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، وہاں سے شعیب علیہ السلام کی بستی میں کیسے آئے اور پھر واپس گئے اور مصر میں. تو یہ تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ میرا خیال ہے آج وقت کم ہے تو اسے کل پہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل یہ ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا. آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. حاضر المام و بحاظ القدر نکتفی اليوم.